بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جار والمجرور کے بارے میں۔ جار ایسے حرف کو کہتے ہیں جو کہ اپنے بعد والے کو کسرہ دیتا ہے۔ یہ 17 حروف ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ اپنے بعد والے لفظ کو اسم کو کسرہ دیتے ہیں۔ یہ فعل پر داخل نہیں ہوتے، یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے بعد والے لفظ کو کسرہ دیتے ہیں۔ اس لفظ کو ہم مجرور بولتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے باللہ۔ اب یہ با جو ہے، اس میں با حرف جر ہے، یہ حرف ہے اور یہ کس پہ داخل ہوا؟ اللہ پر۔ با حرف جر ہے اور یہ اللہ پر داخل ہوا تو یہ لفظ ہمارے پاس بن گیا۔ جیسے ہم نے اس طرح پڑھا باللہ۔ اب ہی کے نیچے یہ جو کسرہ ہے یہ اس لیے آئی کیونکہ اس پر با داخل ہوا تھا، کیونکہ با ان 17 حروفوں میں سے ہے جو کہ اپنے بعد میں آنے والے لفظ کے اوپر کسرہ داخل کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں جار اور مجرور کے بارے میں۔ حروف جارہ ہمارے پاس 17 ہوتے ہیں اور یہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کرتے ہیں، اس لیے انہیں مجرور کہتے ہیں۔ مجرور یا کسرہ یہ ایک ہی لفظ کے دو نام ہیں، اس کو مجرور بھی کہتے ہیں اور مکسور بھی کہتے ہیں۔ اب پہلا لفظ ہے با، یعنی کہ یہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے ساتھ کے معنوں میں، ساتھ۔ جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا باللہ۔ اگلا لفظ ہے تاللہ۔ تاللہ۔ اب تاللہ میں یہ لفظ جو ہے قسم کے لیے آتا ہے، تاللہ۔ اس طرح یہ تاللہ میں جو تے ہے، یہ حرف ہے، اسم کے اوپر داخل ہوا، اس لیے اس نے ہا کو زیر دے دی اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم۔ اگلا لفظ ہے کاف۔ یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ کسی کو کسی چیز کے ساتھ ملانا کی طرح۔ تشبیہ کا مطلب ہے جیسے وہ سورج کی طرح خوبصورت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا وہ بچہ سورج کی طرح خوبصورت ہے۔ کوئی بھی ہیا جمیلہ، جمیلہ مؤنث ہے، وہ ہمیں اس کی گولتا سے پتہ چلا۔ کل قمر، وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کاف لگایا اور یہ الف کاف کا ہے، کاف نے ہمیں کی طرح کے معنی دیے، وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ جمیلہ ہمارے پاس مؤنث ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا یہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے۔ ہیا جو ہے وہ ہمارے پاس ضمیر منفصل ہے۔ پچھلی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ریوائز کر رہے ہیں تاکہ وہ یاد رہے، یہ ضمیر منفصل ہے۔ اگلا لفظ ہے لام۔ لام ہمارے پاس کے لیے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں للہ۔ اب یہاں پہ یہ جو لام ہے اللہ کے لیے۔ اب چھوٹے چھوٹے لفظ لگنے سے معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ باللہ اللہ کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، تاللہ اللہ کی قسم، للہ اللہ کے لیے۔ اب یہ حروف کی وجہ سے وہ معنی بدل رہا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے وا۔ وا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کے ساتھ ایک اور لفظ، نیا لفظ آ گیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے معنی ہی بدل گئے۔ پہلے ہم نے باللہ کیا، تاللہ کیا، اب واللہ کیا، للہ کیا، لیکن لفظ یہ کہ اللہ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن حروف کے ساتھ ملنے سے ان کے معنی میں مکمل تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ اللہ کی قسم۔ پھر ہم استعمال کرتے ہیں والعصری، زمانے کی قسم۔ اس طرح اللہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ واؤ کا استعمال بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہمارا اکثر
قسم کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور لفظ جب شروع میں آئے، جیسے والعصر میں واؤ شروع سے، یہاں پہ شروع سے میں واؤ شروع میں موجود ہے، تب یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ دو جملوں کے سینٹر میں آتا ہے تب یہ قسم نہیں بلکہ وہ کنجنکشن حروف عطف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اینڈ کا میننگ دے رہا ہے، جیسے زید و بکر۔ اب یہاں جو واؤ ہے یہ درمیان میں ہے، دو جملوں یا دو لفظوں کے درمیان میں جو واؤ ہے وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ورڈز ہیں، اس کا مطلب اینڈ ہے۔ یہاں یہ قسم کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یہاں یہ ہمیں اینڈ کے معنی میں معنی دے گا۔ لیکن جب والناسی والتینی والزیتون، ٹھیک ہے، واؤ جو پہلا ہے وہ قسم کے معنی دے گا، دوسرا جو ہے وہ اینڈ کنجنکشن ہے، اینڈ کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اگلا لفظ منز۔ منز، یہ دو لفظ اکٹھے کر دیے میں نے، منز اور مز۔ اب یہ دونوں مدت کے تعین کے لیے آتا ہے، دونوں کا کام مدت کا تعین کرنا ہے۔ ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو 2 دنوں سے نہیں دیکھا، میں نے اس کو 2 دنوں سے نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر جو مز ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے مدت کیا ہے 2 دنوں کی۔ اب اگلی مثال کیا آتی ہے، ما رأیتہ منذ سنۃ، سینس اور فور کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ سناتن کے اوپر کسرہ آئی منذ کی وجہ سے، یہاں یومین لفظ آیا۔ عربی میں تثنیہ کے لیے علیحدہ قواعد و ضوابط ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ یہ 2 دن ہیں، 2 دن، اور یہاں مجرور کے لیے یا اور نون آ جاتا ہے۔ اگر اس کو واحد کریں گے تو وہ یوں ہوگا، ما رأیتہ منذ یومن، یہ واحد ہے، واحد کے نیچے کسرہ آ گئی مز کی وجہ سے۔ یہ تثنیہ یعنی کہ 2 دن، تثنیہ کے قواعد و ضوابط علیحدہ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ ما رأیتہ منذ سنۃ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خلا۔ یہ 3 لفظ ہیں جو کہ ہمیں علاوہ کے معنی دیتے ہیں، جیسے خلا ہے، اس کے بعد حاشا ہے اور ادا ہے۔ خلا کے اندر 3 لفظ ہیں، علاوہ کے معنی کے اندر 3 لفظ ہیں، خلا، حاشا اور ادا۔ یہ تینوں لفظ، کیونکہ یہ آپ نے جب 17 حروف یاد کرنے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے لفظ کون سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خلا، حاشا اور ادا، یہ تینوں علاوہ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ربا جو لفظ ہے، ربا حاشا من ادا، ربا کمی یا زیادتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حاشا اسی طرح علاوہ کے معنی دے گا، وصلوا الطلاب کلہم حاشا حامد، وصلوا الطلاب کلہم، تمام طالب علم پہنچ گئے سوائے زید کے، سوائے حامد کے، یا اس سے دوسرا ترجمہ یہ ہوگا حامد کے علاوہ، حامد کے علاوہ سب پہنچ گئے، سب پہنچ گئے، حامد کے علاوہ سب پہنچ گئے۔ جی اگلا لفظ ہے ہمارے پاس من۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ یہاں ایک لفظ یاد رہے، ایک ہم پڑھتے ہیں من، ہم نے موصولہ میں کیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، من کا مطلب ہے جو۔ اس من، یہ کسرہ اور فتح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کسرہ اور فتح کا بہت دھیان رکھیں، ان سے معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ من سے من جو،
یہ موصولہ میں کیا تھا، اس کا حروف جارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم من کی بات کر رہے ہیں، من سے. جی من، اب یہ من جو ہے ہمارے پاس سے جب ہم اس کا معنی مراد لیتے ہیں تو اس میں ابتدا کے معنی آتے ہیں، شروع کے. جیسے کتبت بالقلم، میں نے پین کے ساتھ لکھنا شروع کیا. اب اس کا ترجمہ بھی یہی آئے گا، کتبت بالقلم، میں نے پین کے ساتھ لکھنا شروع کیا، یا میں پین کے ساتھ لکھتا ہوں. یہ دونوں ترجمے اس کے لیے ٹھیک ہیں. سوری، ہم من القلم کی بات کر رہے ہیں. کتبت من القلم، میں نے پین کے ساتھ لکھنا شروع کیا. اب وہ شروع کیا کے معنی من کے اندر موجود ہے. جی ادا کے بات کا ہم نے سمجھ لیا کہ یہ علاوہ کے معنی دیتا ہے. اس کے علاوہ فی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. میں اور ان کے معنوں میں معنی ہمیں دیتا ہے. جیسے الکتاب فی الحقیبتی، یہ کسرہ فی کی وجہ سے ہے. اسی طرح ہر لفظ میں فی جو ہے وہ اپنے بعد والے آنے والے لفظ کو کسرہ دے گا، کیونکہ یہ ان 17 حروف جارہ میں سے ہیں جو بعد والے اسم کو کسرہ دیتے ہیں. ان بھی ہمارے پاس سے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کا مطلب ہوتا ہے تعلق، کسی چیز سے، کسی کا کسی چیز سے کوئی تعلق واضح کرنا. ہوا ان المدرسہ، وہ مدرسے سے ہے، یعنی کہ اس کا تعلق وہ مدرسے سے تعلق رکھتا ہے. جی اس کے بعد الا کی طرف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ذہبا الی المسجد، اب یہ الا کی وجہ سے وہ مسجد کی طرف گیا، الا کی وجہ سے اس لفظ پہ زیر آ گئی. حتیٰ جو ہے وہ تک، یہاں تک کے معنی دیتا ہے، اور اس میں انتہا کے معنی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کے اذان آثار واضح ہو جائیں. اب حتیٰ یہاں تک کے معنی میں انتہا کا وقت یہ ہے کہ فجر کے لیے کہ حتیٰ جو ہے یہاں پر مطلعل کے نیچے کسرہ دی اس نے پہلے، پھر اس کے معنی میں انتہا کے معنی ہمیں اور اینڈنگ کے معنی ہمیں نظر آئیں گے. اعلیٰ جو ہے اوپر، الکتاب علی المنضدۃ، کتاب میز پر ہے. الکتاب دوسرا، اس کے ساتھ ہم کوئی بھی الکتاب علی السقف، کتاب چھت پر ہے. اب یہ تمام کسرہ جو ہے وہ حروف جارہ کتاب کی وجہ سے ہے. اب ہم اس کی کچھ قرآن پاک میں سے مثالیں دیکھیں گے. یہاں پر ہم حروف جارہ دیکھیں گے. سیقول السفہاء من الناس، اب من کی وجہ سے ناس کے اوپر، یہ ناس کے نیچے کسرہ ہے، وہ من کی وجہ سے. ان قبلتہم، اب ہم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے ساتھ، ان، اور یہ جو کسرہ ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. پھر اگلی لائن میں کل للہ، اب لام حرف جر ہے، اس کی وجہ سے اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے. اب یہ کسرہ لام کی وجہ سے آ رہی ہے. اس سے بعد الا صراطن، الا کی وجہ سے صراطن پر کسرہ ہے، راستے کی طرف. علی الناس، الا کی وجہ سے الناس کے اوپر کسرہ آ گئی.
اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں گے بالناسی، لوگوں کے ساتھ. با حرف جر ہے، الناسی جو ہے وہ مجرور ہے. اس کے بعد وجہک فی السماء، فی حرف جر ہے، سمائی کے نیچے آسمانوں میں کسرہ ہے، وہ حرف جر کی وجہ سے ہے. اگلا من ربہم. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لفظ میں، ہر صفحے پہ حروف جارہ کا کتنا زیادہ استعمال نظر آتا ہے. اپنے رب سے، رب بھی لفظ ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے کہ ہم ساتھ جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر یہ نہیں سمجھ آ رہی تو پچھلے لیکچرز لازمی دیکھیں. من ربہ، بی غافلن، بی با حرف جر ہے، غافل مجرور ہے با کی وجہ سے. یہاں غافل کے نیچے کسرائی غافلوں کے ساتھ، با جہاں آئے گا وہ ساتھ کے معنی ہمیں دے گا. پھر نیچے وما انتا، انتا ضمیر منفصل ہے، ہم نے پڑھا تھا انتا، انتما، انتم، یہ ضمیر منفصل ہے. بی تابعین، بی حرف جر ہے، تابعین، یہ تابعین کے نیچے جو کسرہ ہے وہ حرف جر کی وجہ سے ہے. اسی طرح آپ ان صفحات کو آگے پڑھیں گے اور اس میں سے تلاش کریں گے حرف جر اور ان کو انڈر لائن کریں گے اور ان کے اعراب دیکھیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں انشاءاللہ ہمیں اس طرف لے کے جائیں گی کہ آپ خود سے قرآن پاک کو پڑھ سکیں اور اس کا ترجمہ سمجھ سکیں، کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا آپ خود سے اس کے ترجمے کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن تب جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.